والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اس ماحول میں منعقد ہو رہی ہے جبکہ ملک کے گوشے گوشے میں بارود کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ ملک کا امن جس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور دیدہ اور نادیدہ ہاتھ جس طرح ملک کی مانگ اجاڑ رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خاص فضل سے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے۔ آج 28 مئی یوم تکبیر کے نام سے ہماری قومی تاریخ کا وہ روشن دن ہے کہ جب چاغی کے پہاڑوں سے دھواں اٹھ رہا تھا تو پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس کو پاکستانی نہیں بلکہ اسلامی بم قرار دیا گیا تھا۔ فلسطین کی ایک بوڑھی خاتون جس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ٹینک تلے رون دیا گیا تھا، اس نے اسی دن سر اٹھا کر کے کہا تھا کہ تم نے جو ظلم کیا کر لیا،
اب میرے پاکستانی بھائی میری مدد کو پہنچ رہے ہیں۔ وہ منظر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب پوری قوم خوشی سے سرشار تھی اور تشکر کے آنسو ان کی آنکھوں میں تھے۔ میں نے بھی اس دن کھڑے ہو کر کے کشمیر کی جانب منہ کر کے کہا تھا، میری بہنوں، اب تمہاری آبرو پہ کوئی بھارتی حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کیا خبر تھی کہ انتظار تھا جس سحر کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ آج کی کانفرنس بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے مقاصد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ علامہ اقبال کا لہجہ کتنا امید افزا ہے، مجدہ اے پیمانہ بردار خمستان حجاز، بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش، نقد خود داری بہائے بادائے اغیار تھی، پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناؤ نوش، پھر یہ غوغا ہے کہ ساقی لا شراب خانہ ساز، دل کے ہنگامے مئے مغرب نے کر ڈالے خاموش، نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگامے خاموشی نہیں، ہے سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو، کیوں چمن میں بے صدا مثل رمے شربنم ہے تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ امت سے مراد وہ عالمگیر برادری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی سے وابستہ ہے، اور جو قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھتی ہے اور آخری آسمانی ہدایت کی علم بردار ہے۔ امت کی تشکیل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ جس طرح تنکا جوڑ کر کے ایک پرندہ گھونسلہ تیار کرتا ہے، آپ امت کی تشکیل کے حوالے سے حضور کی کاوشوں کو دیکھیں۔ صہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے آئے، حضرت ابو بکر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے سے تھے، حضرت سلمان فارس سے آئے، کہاں کہاں سے لوگ پہنچے اور ایک وحدت کی لڑی میں ان کو پرویا۔ یہاں شاعر مشرق ترجمان حقیقت کا لہجہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں مست چشم ساکیے بطحاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظامو او یکیست، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو یہ ایک امت مارز وجود میں آئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کو جس طرح سے پروان چڑھایا، ان میں وحدت پیدا کی اور ایک لڑی میں پرویا۔ اس سلکے بہی کو توڑنے کے لیے یہود و نصارہ کی سازشیں اس دور میں بھی جاری رہیں، اور انہوں نے ہر ہیلا اور ہر جتن کیا اور امت کی وحدت اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنی تمام سازشوں سے کام لیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کا سایہ رحمت امت کی وحدت کا ذریعہ اور سبب تھا، لہٰذا اس امت کی شکست و ریخت نہ ہو سکی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، سازشیں بدستور موجود رہیں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھائے، لیکن صحابہ نے پوری قوت پامردی کے ساتھ اس امت کی آبرو کی حفاظت کی اور حضور کے دین کا پہرا دیا۔ امت مسلمہ کو گزشتہ 14 صدیوں سے
بہت علمی، فکری، اقتصادی، سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی چیلنجوں کا سامنا رہا ہے۔ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، لا ادریہ، اندیہ اور مرجیہ جیسے فتنے سر اٹھاتے اور حشر بپا کرتے رہے، لیکن احمد بن حنبل، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری جیسے لوگ پوری قوت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری صدی اور تیسری صدی کے دوران جب یونانی علوم کا عربی ترجمہ ہوا تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت تھا۔ مسلم مفکرین کی بڑی تعداد ان سے متاثر ہوئی، حتیٰ کہ بعض احکامات کی تعبیریں متفق علیہ تعبیر سے ہٹ کر لی گئیں۔ مسلم مفکرین نے اس علمی، فکری چیلنج کا جواب پوری قوت کے ساتھ دیا، لیکن اس سوال و جواب میں کم و بیش 3 صدیاں لگ گئیں، حتیٰ کہ امام رازی اور امام غزالی جیسے لوگوں نے اس فتنے کی بساط لپیٹ دی۔ پھر زمانہ وہ دن بھی دیکھتا ہے جب وارثان علوم نبوت نے کرۂ ارضی کے چپے چپے پر علم کی بساط بچھا دی، فکر کو روشن، عمل کو پائیدار اور روح کو نغمہ الست سے مست کر دیا، سمندروں کو مسخر کر دیا اور بساط ارض کو لپیٹ کر اپنے اشارہ انگشت پہ رکھ دیا۔ تھے ایک ہمیں تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کون سا علم و فن تھا جس کو علم وحی کے سامنے جھکا نہ دیا گیا ہو؟ زمین کی پیمائش کر کے آج کے گلوبل ورلڈ کا راستہ آسان کر دیا، رصد گاہوں سے اجرام فلکی زیر دام لا کر کے اپالو 11 کے لیے راہ مستقیم کا تعین ہم نے ہی تو کیا تھا۔ جی ایچ ویلز اعتراف کرتا ہے کہ اسلامی تمدن مغربی تمدن کا پیش رو ہے۔ بصرہ، کوفہ، بغداد، سمرقند، بخارا، ماوراء النہر، قرطبہ اور قاہرہ کی یونیورسٹیاں علم و حکمت کا مرکز تھیں اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھیں۔ عربی فلسفہ اسپین کے راستے مغرب میں داخل ہوا اور پیرس، آکسفورڈ، پھر شمالی اٹلی کے جامعات پر چھا گیا۔ شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے کہ ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ پیرس کی گلیوں میں ابھی کیچڑ تھا کہ محمد عربی کا مدینہ وحی کے نور سے روشن تھا۔ بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا اور زمانے پر مسلمان نور بانٹ رہے تھے۔ امت کی گود موتیوں اور ہیروں سے بری ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم اور امام حاکم جیسے محدث، ابو حنیفہ، شافعی اور امام مالک جیسے فقیہ، ابن سعد، ابن خلدون اور واقدی جیسے تاریخ دان، ابو علی سینا، زکریا رازی، علی بن عباس جیسے طبیب، جابر بن حیان، یعقوب بن اسحاق، خوارزمی اور طغرائی جیسے کیمیاء دان، ابن الہیثم، الغزالی اور ابو البرکات البغدادی جیسے ماہر طبیعیات، ابو معشر اور مسعودی جیسے ماہر فلکیات، ابن سینا اور ابن رشد اور حمداللہ القزوینی جیسے ماہر حیاتیات امت کے ماتھے کا جھومر تھے۔ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، غوری اور غزنوی کی تیغ یاددار، بایزید بستامی، ابو الحسن خرقانی، جنید بغدادی، خواجہ اجمیری اور داتا حجویری کی نگاہ دل فغار کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی،
کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو واللہ احد کہتے تھے۔ ہم نے وہ پھر زمانہ بھی دیکھا کہ ہمارے حکمران عادل، علم دوست، بہادر اور غیرت مند تھے۔ پورا زمانہ ہمیں خراج دیتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد میں سالانہ 40 کروڑ دراہم خراج آیا کرتا تھا، لیکن یہ کہانی پھر جب اپنے زوال کی طرف جاتی ہے تو امت کے عروج اور بانک پن کو جب نظر لگ جاتی ہے، پھر ہمارے گھر اجڑنے لگے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے جس طرح ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو کر کے بہا، اس قدر ہمارا خون بہایا گیا۔ وہ لمحے بھی آئے کہ انسانی سروں کا مینار تعمیر کیا گیا اور مسلمانوں کا سر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ جو لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپ گئے، دجلہ کا بند توڑ کر کے ان کو مارا گیا، حتیٰ کہ ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں تہہ خانوں سے نکالیں۔ وہ ظلم اور جبر کا بازار گرم ہوا کہ لہلہاتا ہوا باغ خزاں رسیدہ ہو گیا۔ چمن کے مالی ہی چمن کی جڑیں کاٹنے لگے، گلشن میں خاک اڑنے لگی۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ وادی نجد میں وہ زور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بن ہو گئیں۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں۔ اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابندے نشیمن ہو گئیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ آج 400 خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، بکھرے ہوئے لاشیں، کٹے ہوئے اعضاء، روتی بلکتی مائیں، بین کرتی بہنیں، سسکتے ہوئے یتیم بچے، اجڑے ہوئے سہاگ، فریاد کرتی بیٹیاں۔ لیکن آج کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا، کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ ایک روئی سی تی پنجاب دی، تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن۔ آفیہ بیٹی دیس تیرے وچ رووے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے، کیڑا چپ کراوے۔ ام احمد چیکا مارے، کون سنے فریاداں، اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے۔ کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ پچھلے دنوں الخلیجیہ چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ الذہبی الحماد کو ایک عراقی نے فون کیا، جو کہ ظلم اور جبر کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ اس کا گھر اجاڑ دیا گیا، 3 سال کا بچہ گود سے چھین کر کے قتل کر دیا گیا، اور پھر اس بچے کو آگ میں جلا کر کے اس کے بوڑھے باپ کے سامنے رکھا گیا، اس کی داڑھی نوچ لی گئی اور اس کے سامنے اس کی قوم کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی۔ اس نے شیخ الذہبی الحماد سے اپنا دکھڑا کہا، تو میں دیکھا کہ شیخ ذہبی اس کو اسبر کہہ رہا تھا کہ بس صبر کرو صبر کرو۔ تو میں رویا، میں نے کہا کہ اے عراق کے مظلوم بھائی، تو کن کو پکار رہا ہے؟ یہ وہ عرب نہیں ہے جو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر بیٹھ کر کے جہاد کے ترانے پڑا کرتے تھے۔ اب تو ان کے نغمے بدل گئے ہیں، اب تو ان کی لے تبدیل ہو گئی ہے، اب ان کا لہجہ بدل گیا ہے۔ اب تو یہی کہتے نظر آتے، آنا ابغی امارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ ہمیں نیا گھر چاہیے، ہمیں نئی عمارت چاہیے، ہمیں نئی بیوی چاہیے۔ آج ان کا انداز زندگی بدل گیا۔ آج سمندروں میں عمارتیں بنا کے ہمیں دکھاتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ
ایک عمارت بنی ہے جس کی جو ہے وہ اتنی منزلیں سمندر کے پانی میں ہیں اور اتنی اس کی منزلیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں. میں نے کہا ہم نے آگ لگانی ہے ان پلازوں کو، ہم نے آگ لگانی ہے ان منزلوں کو، ہمیں تو قوت دو، ہمارے بچے رو رہے ہیں، امت تڑپ رہی ہے اور تم پلازے بنا بنا کے دکھاتے ہو. امت کو ان پلازوں کی ضرورت نہیں ہے، امت کو جہادی ہاتھوں کی ضرورت ہے، امت کو جو ہے وہ ایٹم بم کی ضرورت ہے. کاش کہ عرب اپنے اسلاف کی کہانیوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ 313 جنہوں نے عزیمت کی انوکھی داستان رقم کی تھی، کیا بھول سکتے ہیں جب ابو جہل نے عمیر کو بھیجا اور جا کر کے اس نے دیکھا اور واپس پلٹ کے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے اور وہ صرف 3 اونٹوں کو کھا سکتے ہیں. تو ابو جہل تکبر رونت سے پھول گیا اور صنادید قریش کو بلا کر اس نے کہا کہ اب لڑائی آسان ہو گئی ہے، بلکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی. رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے اور جکڑیں گے اور اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کر کے انہیں حرم میں لے جائیں گے اور نئے دین کا مزہ چکھائیں گے. عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے جواں جذبوں کو دیکھ کے آیا تھا، اس نے ایک تاریخی بات کہی جو ابن حشام نے لکھی. اس نے کہا اے قریش کے سرداروں، اتنا بھی تکبر میں نہ ہو. تم کہتے ہو کہ ہم ان کو رسیوں میں جکڑ لیں گے، لیکن میں ان کے جذبے ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں. اگر میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے. ولیکن رأیتو یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا. اے قریش کے سرداروں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستانیں مسلمانوں نے رقم کی تھی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا. کاش کہ آج ہمارے وہ جذبے ہوتے تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا. میرے مولا، میری قوم کب غفلت سے بیدار ہوگی؟ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی. کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی. احمد روتی رہی، کسی نے دلاسا نہ دیا. دشت لیلا، تورا بورا، تکریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، کہاں کہاں ہمارے گھر نہیں اجاڑے گئے. ہمیں کچلا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ہماری کلیجے چھلنی کیے جا رہے ہیں. کتاب رحمت کو آگ لگا کر اور پیغمبر رحمت کے خاکے تراش کر کے ہمارے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے اور ہمیں ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ وہ بد نصیب شخص جس کو دنیا جنرل ہوڈ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اس نے ٹائلٹس میں ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے ورقے رکھے تھے اور مسلمانوں کو اذیت دی تھی. اس وقت سارے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی. لیکن وہی بد نصیب شخص جب پاکستان پہنچا تو ہمارے اس دور کے حکمرانوں نے اس کے پاؤں تلے سرخ قالین بچھائے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئی ہیں. ہم ذرا اپنا احتساب کریں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامائے اعمال دیکھ. ہم بے غیرتی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے. امت جاں بلب ہے. اب تو میرے کشور ناز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے وطن، میرے پاکستان جو کہ عالم اسلام کا آخری قلعہ ہے، اسے مٹانے، ناؤز باللہ اس کو ختم کرنے کی فیصلہ کن تیاری بھی ہو رہی ہے. بددیانت حکومتیں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، خود کو حملے، ٹارگٹ کلنگ میرے وطن کا کلیجہ چیر چکی ہے. اور اب لگتا ہے کہ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر انتہائی سستے داموں میں مل چکے ہیں. موساد، خاد، راما، CIA اور بلیک واٹر سرگرم عمل ہے. امت فرقوں میں، فرقے جماعتوں میں، جماعتیں تنظیموں میں، تنظیمیں لابیوں میں بانٹے جا چکے ہیں. سندھی، بلوچی، پنجابی عصبیتوں کو ہوا دی جا رہی ہے. صنفی بے راہروی، جنسی آزادی، فحاشی، عریانی، حیا باختگی سے ماحول سازگار کر لیا گیا ہے. بے یقینی پیدا کر دی گئی ہے. اور یہ وہ مرض ایسا ہے کہ اقبال نے کہا تھا، سنے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی.
آج بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے زعماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے عمراء، انہوں نے بیرون ممالک پیسے جمع کروائے ہیں اور وہاں اپنے فلیٹ خریدے ہوئے ہیں اور ان کے طیارے جہاز تیار ہیں. پتہ نہیں پاکستان پہ کون سی کڑی مصیبت آنے والی ہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہم اڑ کے ملک چھوڑ جائیں گے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ تمہارا جینا مرنا تو پاکستان کے ساتھ ہے. تمہاری تو زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکستان کے ساتھ گزرے گا، اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جو دوسرا راستہ نہیں رکھتی ہیں. طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھیں، اور کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے کشتیاں کیوں جلا دی؟ اس نے ایک حکمت بتائی، اس لیے کہ تم واپس نہ جا سکو. اور دوسری حکمت اس نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا. بعد میں کسی نے طارق بن زیاد سے پوچھا کہ طارق بن زیاد، آپ فتح بھی ہو گئی ہے لیکن تم نے دوسری حکمت ابھی تک نہیں بتائی. تو طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اندلس کے اندر مصطفیٰ کریم داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے مجھے پتا تھا کہ ہم اندلس فتح کر کے رہیں گے. اس لیے ہمارے زعماء، ہمارے عمراء، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے رہنمایان قوم کو تو شک ہوگا، لیکن ہمیں کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے. اس لیے ہمارا جینا بھی اس وطن کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے. ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے. ہم جئیں گے تو اس وطن میں رہ کے جئیں گے، ہم مریں گے تو اس ملک کی آبرو کے لیے مریں گے. مشکل وقت قوموں پہ آیا ہی کرتے ہیں. اس وقت ہمارے اوپر جو مشکل ترین حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان حضور کی عطاؤں سے مارز وجود میں آیا ہے. پاکستان بنا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض سے بنا تھا. نواب آف کلات سے پوچھئے، پاکستان کی مخالفت کرتا ہے اور بعد میں پاکستان کو ووٹ دیتا ہے. کسی نے کہا پہلے تم مخالفت کرتے تھے، آج ووٹ دے رہے ہو. اس نے کہا خواب میں حضور ملے اور آقا کریم نے کہا پاکستان کو ووٹ دینا ہے، تو میں جو پاکستان کو ووٹ دے رہا ہوں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ دے رہا ہوں. جن دنوں کے اندر پاکستان پر حملہ کیا تھا 65 میں انڈیا نے، پاکستان کی روحانی ڈاری اٹھائیں. جو لوگ روضہ انور کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں اور حضور کے در نور کی نوکری کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام 5 اصحاب کے ساتھ روضہ انور سے باہر آ رہے ہیں اور میرے آقا نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، حضور اس وقت رات کے موقع پہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں. اور پھر پاکستان کی نہیں، دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ ہم نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے. حضور کی تائید میں شامل تھی. اس لیے ہمیں یقین ہے ہم اس ملک سے بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ ہم کوئی دوسرا آپشن رکھتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بے یقینی کی جو کیفیت ہے اس کیفیت سے قوم کو نکالنے کی کوشش کریں. یہ بات کہی جاتی ہے، حضور نے فرمایا جو لوگ کہتا ہے کہ مسلمان ہلاک ہو گئے، اس نے ان کو ہلاک کر دیا. اس لیے تذبذب اور بے یقینی کے اندر قوموں کو مبتلا کر کے قوموں کے مورال جو ہے وہ کم کیے جاتے ہیں اور پھر قوموں کو برباد کیا جاتا ہے. ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اور یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں. اس لیے بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ قوم کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ملک لٹ رہا ہے، ملک کٹ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایک بڑی روشنی ملی کہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست کو بنا تھا اور قمری تقویم کے لحاظ سے 27ویں شب تھی، لیلۃ القدر تھی. لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر کو پاکستان بنا ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، پاکستان کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. اٹھو کہ پھر حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. یہ کیسا دور آیا، زمین بھی مخالف آسمان بھی دشمن، جائیں تو کدھر جائیں، عمراء تو بھاگ جائیں گے لیکن ہمارا جینا مرنا تو اس دیس کے ساتھ ہے. ہم مجروح بدن، گھائل دل اور رشتے ہوئے زخم لیے کدھر جائیں. سیاستدانوں کے پاس نہیں، وہ ہمارا سہارا نہیں. کس کو آواز دیں؟ ادیبوں کو، شاعروں کو، فلسفیوں کو، دانشوروں کو؟ نہیں، دل نہیں جمتا. جی چاہتا ہے علماء کا دروازہ کھٹکھٹائیں، مشائخ کے در دولت پہ حاضر ہوں. علماء و مشائخ
بچا لو ہمیں، بچا لو ہماری ملت کو، سنتے ہیں تمہارے پاس دین ہے، کہاں ہے تمہارا دین؟ بچاؤ بچاؤ، ہم جل رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارا ملک بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اسے نفرت کی چڑیلیں چمٹ گئی ہیں، اسے عصبیتوں کے سانپ ڈس رہے ہیں، اسے علاقہ پرستیوں کے بچھو کاٹ رہے ہیں، اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کوئی اچھا سا دم کر دو، ہمارا دکھ بانٹو۔ تم کب تک ہنسی بحثوں اور دلکش مناظروں کے سوداگر بنے رہو گے؟ اپنے علم کو زحمت آفری مت بناؤ، رحمت پرور بناؤ، لفظ بازی کے میدان سے نکل کر قوموں کی امامت کرو۔ دیکھو ساری قوم تمہاری دہلیز پہ کھڑی ہے، اگر تم نے سہارا نہ دیا تو کون سہارا بنے گا؟ نوجوانوں، میں تمہیں بھی کہتا ہوں، تم بھی میری پکار سنو۔ تمہارے گرم خون اور تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت اسلام اور پاکستان کو جتنی آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ کرکٹ کے میدان سے نکل کر کے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کرو، خود بھی جاگو اور اوروں کو بھی جگاؤ۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز ہے، جس نے اب بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقاں۔ او مرد مسلمان اپنی خودی پہچان، آؤ سوئے ہوئے ضمیروں کو آواز دو، مردہ روحوں اور بے جان تنوں کو پکارو، بے حس وجودوں کو کم بیز دلہ کہو، سونے والوں کے لیے سونا دشوار کر دو، وہ سونا چاہے بھی تو تمہاری آواز کے زور میں سو نہ سکیں۔ اٹھو، اپنے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں توڑ دو، ملک توڑنے والوں کی ٹانگیں توڑ دو، اپنے گھر اور وطن کو اجاڑنے والوں کی زندگیاں اجاڑ دو، میری گھاگر توڑنے والوں کے کلیجے کاٹ دو۔ کم بیزن اللہ، کم بیزن اللہ۔ اٹھو کہ اب ہنگامے خاموشی نہیں، سکوت شب کو توڑ دو۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ بوڑھو اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور سحری کے وقت اپنے مالک اور مولا، اپنے رب رحیم کریم کے سامنے فریاد کرو، مالک اس پاکستان کی خیر فرما۔ میری ماں، میری بہنوں، تم بھی جھولیاں پھیلاؤ اور اللہ سے رحمت کی خیرات مانگو۔ آؤ مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے آقا و مولا سے فریاد کریں، اپنے آقا و مولا سے معافی مانگیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب توبہ کرتے ہوئے آجو در رسول پہ، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہاتھ جوڑ کے حضور سے کہو، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ تساں سی ڈکیا جنہ کما تھی، حضور جی میں او کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں، مر گیا واں، حضور معافی، حضور معافی۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں پکاریں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور ہم سے جو خطائیں سرزد ہو گئیں، آج ہم آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور اپنی زندگی تمہارے نام پہ گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ آؤ اپنے رب سے بھی معافی مانگے اور عرض کریں میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہم نے نظام باطل سے سمجھوتا کیا، نظام مصطفیٰ کا نعرہ تو اب ممبر و محراب سے بھی لگایا جانا چھوڑ دیا گیا۔ آج ہم موجودہ نظام سے مطمئن ہو گئے، ہماری قد و کاوش ختم ہو گئی، ہم نے جد و جہد کرنا چھوڑ دیا۔ نہ نظام مصطفیٰ لا سکتے، ہم ساری زندگی آواز تو لگاتے رہتے۔ سودا نے کیا خوب کہا تھا کہ مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا، سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعوی عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ نہ جیتتے، علامہ نیازی نے بڑی خوب بات کہی، کہتے جب میں جہد کر کر کے اور محنت کر کر کے تھک گیا، ایک دن میں حضور کے روضے پہ حاضر تھا، مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، تو میں نے حضور سے عرض کی حضور اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور زندگی ساری لگا دی ہے آپ کے نظام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا نہ طلوع ہوا ہے اور نہ ایسے کوئی امکان نظر آ رہے ہیں۔ اب تو میرے اعضاء بھی مدمحل ہو گئے ہیں، بڑھاپا میرے اوپر طاری ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ شکایت کی حضور کی بارگاہ میں اور پھر مسجد نبوی کے ایک کونے میں سو گیا تو حضور کی زیارت نصیب ہوئی
تو آقا کریم نے فرمایا تمہارا کام نظام لانا نہیں ہے، اس کی آواز بلند کرنا ہے، اور وہ تم آخری دم تک بلند کرتے رہو گے۔ لوگوں ہم بھی اذان دے رہے ہیں، پتہ نہیں امامت کون کروائے گا، لیکن ہم نے سوئی ہوئی خوابیدہ قوم کو بیدار کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، دنیا کے اوپر تم کس لیے آئے ہو، تمہارا مقصد حیات کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آؤ حالات کا جائزہ لیں اور اپنے رب سے پکاریں، میرے مالک ہم حالات کے جبر کے سامنے جھک گئے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی جئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے، اور زندگی کا ایک ایک سانس تیرے رسول کے نام وقف کر دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سارے لوگ بھی پوری قوت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے کیا نظام باطل کو ہم لوگ مٹا لیں گے؟ لیکن صاحبو ہم نے اپنے کام کو ہر صورت میں جاری رکھنا ہے۔ وہ کہانی آپ نہیں بھول سکتے ہیں کہ جب اللہ کے ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، کسی نے دیکھا کہ چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی کہیں سے لا کر کے اس آتش کدے پہ پھینکتی ہے، اور 2-4 مرتبہ کسی نے دیکھا تو چڑیا سے پوچھا، چڑیا اس آتش کدے کو تو بجھا تو سکتی نہیں ہے، لیکن اپنی چونچ کے اندر اتنا پانی لا کر کے ڈال کر کے کیا مشق کر رہی ہے؟ تو چڑیا نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ جانتی ہوں کہ میں اس آتش کدے کو بجھا نہیں سکتی، لیکن میں اپنے فریضے سے غافل نہیں ہوں۔ کل جب کہ فہرست تیار ہوگی آگ بھڑکانے والوں کی اور آگ بجھانے والوں کی، تو میرا نام نمرود کو ٹھنڈا کرنے والے کوششوں میں شامل تو ہوگا۔ وہ مائی بھی تو سوت کی اٹی لے کر کے یوسف کے خریداروں میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی۔ کبھی آپ نے جگنو کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس کتنی کو روشنی ہوتی ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں وہ بھاگتا پھرتا ہے؟ تمہارے پاس تو قرآن کے اجالے ہیں، اس لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور پوری قوت کے ساتھ اس اندھیروں، اس ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ لنگڑے مچھر سے نمرود کا فخر توڑنا جانتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا حصہ اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو نبھائیں، اور اپنے آقا و مولا کے نام کا نعرہ ساری زندگی ہم لگاتے رہیں، اور نظام مصطفیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کبھی بھی سرد ہو کر کے نہ بیٹھیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو موجودہ نظام کا حصہ اور اس سسٹم کا حصہ بن کے رہ گئے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں کہ جب کوئی بھی الیکشن آتا ہے اور کوئی سیاستدان ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے لگ کے زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح دونوں ہاتھ سے قوم کو لوٹا ہے، اور نئے رنگ و روپ کے اندر لوگ آ کر کے کس طرح سے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ کیا ہم ساری زندگی دھوکہ ہی کھاتے رہیں گے؟ 63 برس تو بیت گئے، کیا باقی زندگی بھی اس فراڈ میں گزار دیں گے؟ آؤ آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جو باقی زندگی ہے ہم کسی سیاستدان کا، کسی چور ڈاکو لٹیرے کا اور کسی بے حمیت اور بے غیرت کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ جب بھی نعرہ لگائیں گے محمد عربی کا نعرہ لگائیں گے، جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے، اور ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز حضور کے نام پہ گزریں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ وہ لمحے آنے والے ہیں کہ اس ملک کے کوچہ و بازار کے اندر جو ہے وہ جھنڈا میرے مصطفیٰ کا ہی بلند ہوگا۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ اس ملک کے کوچہ و بازار میں صاحبو اس وقت ہم اپنے اللہ سے فریاد کریں اور دکھا ہوا دل لے کے اسی کے حضور پیش ہوں اور عرض کریں میرے مالک ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، میرے ملک میرے وطن کی حفاظت فرما۔ اور انشاءاللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم مایوس نہیں ہیں،
ہمارا جینا مرنا اس وطن کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ وہ لمحے آئیں گے، ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ اس پاکستان سے مجاہد جھنڈے لے کر کے نکلیں گے اور ترک ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی پتھر کی اوٹ میں بھی چھپنے کی کوشش کرے گا، احادیث میں آتا ہے وہ پتھر بھی آواز دے کے مسلمان مجاہد کو کہے گا کہ ادھر آ، میرے پیچھے یہ ظالم چھپا ہوا ہے، اور وہ پتھر اور وہ جھاڑی بھی اس کو پناہ نہیں دے سکے گی، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہی گونج اٹھے گا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر جاتا ہے، اور وہاں ایک سکھ فیملی نے اس کو گرفتار کر لیا، اپنے گھر میں لے گئے کہ یہ کوئی سمگلر ہے اور صبح اپنی آرمی کے سپرد کریں گے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو وہ شخص کہتا ہے جس کمرے میں مجھے مقید کیا گیا اس کی کھڑکی پر ایک بوڑھی عورت ظاہر ہوئی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بڑھاپے کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ میں نے دیکھا تو وہ گھور کے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے غصے سے اور نفرت کے انداز سے میری جانب دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے پاکستان تمہیں اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں تو فوجی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ سکھوں نے تو پاکستان کے بنتے ہوئے جو ظلم کیے تھے وہ ہم آج تک نہیں بھولے۔ ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور انہیں کرپانوں کی نوک پہ چڑھایا گیا اور پھر پٹک کے زمین پہ مارا گیا۔ وہ دن کتنے دردناک تھے۔ کیا پاکستان کو ایسے ہی مٹا لیا جائے گا؟ اس کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ ریت کے اوپر نہیں بنا ہوا کہ اس کو جو مرضی مٹا لے۔ مشکل وقت ضرور ہمارے اوپر اس وقت ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے کارپرداز اور ذمہ دار اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، اور عوام بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، علماء نے بھی اپنے منصب کو چھوڑ دیا ہے، اور اس وقت ملک کے اوپر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ لیکن یہ ملک کچی بنیادوں پر نہیں، 10 لاکھ شہیدوں کے خون کے اوپر قائم ہوا تھا۔ سکھوں نے جس انداز کے ساتھ گھر لوٹے تھے، میں اس شخص کی خود کہانی سنی ہے، آج بھی وہ زندہ ہے۔ کہتا جب ہم واپس پلٹے ہجرت کرتے ہوئے تو سکھوں کا ایک جتھا ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، تو ہم نے ایک کماد کے کھیت میں چھپ کر کے اپنی جان بچائی۔ ایک بچہ تھا جو روتا تھا، اور سارے قافلے والے گھورتے تھے اس کی ماں کی طرف کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا اور ہمارا پتہ دے دے گا۔ تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا گھونٹ دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا، پاکستان کی بنیادوں میں کتنا خون ہے اور پاکستان کی بنیادوں میں کتنا لہو ہے۔ جو راستے ہندوستان سے پاکستان آتے تھے ان میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں گرانے کی گنجائش باقی رہی ہو، اس لیے کہ جب سکھ مسلمان جوان لڑکیوں پر حملہ آور ہوتے تو وہ کنووں میں چھلانگے لگا کے اپنی آبرو کی حفاظت کرتی۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ سفر کاٹے ہیں، جنہوں نے وہ لمحے دیکھے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کیا تم نے پاکستان بنایا تھا؟ تم نے تو ماؤں کی گود سے بچے چھین کر کے کرپانوں کی نوکوں پہ چڑھائے تھے۔ تو وہ عورت روئی، اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو کتنی عورتیں تھیں جو سکھوں کے ہتھے چڑھ گئیں، ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک عورت میں بھی ہوں، اور اب بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن ابھی تک اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور راتوں کو چھپ چھپ کے نماز پڑھتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر تم چھٹ کر کے پاکستان چلے جاؤ تو پاکستانی قوم کو میرا پیغام دینا۔ اس فوجی کے حوالے سے وہ پیغام میں آپ کو پہنچا رہا ہوں جو اس عورت نے جو جوانی کے دور میں 47 میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی اور پھر ان کے بچوں کی ماں بھی بنی اور آج تک وہ مسلمان ہے۔ اس نے جو پیغام دیا اس کو دل کے کانوں سے سننا اور اس کو گوشے ہوش سے سماعت کرنا۔ اس بوڑھی عورت نے اس فوجی کو کہا اگر تمہیں پاکستان جانا ہوا تو پاکستانی قوم کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت اور بے وفائی نہ کرنا۔ پاکستان وہ مقدس ملک ہے کہ جب میرے بچوں اور پوتروں کو بخار آ جاتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ عظیم المرتبت ملک ہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ یہ خوبصورت ملک، یہ کھیتوں اور کھلیانوں اور پہاڑوں، دریاؤں، مرغزاروں اور لالا زاروں کا ملک، جس کا چپا چپا جو ہے وہ لال بدخشاں جیسا ہے، اور جس کے پہاڑ جو ہیں وہ سونے اور چاندی کے ذخیرے اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔ دعا کریں
کہ اللہ اس وطن کے ایک گوشے کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں غیرت مند باہمیت حکمران نصیب فرمائے جو اس ملک کی آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ اور پاکستان نے صرف جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے ایک مضبوط سائبہ اور حصار نہیں بننا ہے، بلکہ پاکستان تو عالم اسلام کی امیدوں کا آخری سہارا ہے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا اس وقت پوری دنیا میں چراغاں کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے وہ اسلامی بم قرار دیا گیا تھا، اور دنیا کے مظلوم اور مقہور لوگ ہماری راہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ لیکن آج پاکستان جن بکھیڑوں اور جن مشکلوں میں الجھا ہوا ہے، انہوں نے کسی کو مصیبت سے کیا چھڑانا ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو خود کچھ دھماکہ ان کے جسم کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ پتہ نہیں کس بد نصیب کی اس ملک کو نظر لگ گئی، لیکن میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اتنی دیر تک حالت نہیں بدلا کرتا جب تک قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے۔ کیا ہم اس نظام باطل سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پہ تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو نظام باطل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے سامنے اگر 1000 آدمی بیٹھا ہے تو اس پیغام کو پوری قوت کے ساتھ 100 آدمی تک پہنچا دے تو 1,00,000 آدمی تک پیغام پہنچ جائے گا۔ اور اگر میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ 1,00,000 ہیں اور یہ پیغام اگر وہ 100 آدمی کو پہنچا دے تو 1,00,00,000 آدمی تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ ظاہر ہے ہر شخص خطابت کا وہ تنتنا اور لفظوں کے اندر وہ بانک پن نہیں رکھتا ہوتا ہے، لیکن جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسد ہی وہ حشر بپا کر دیتی ہے کہ جو لوگوں کے اسہد کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے خطبے بے روح ہو گئے ہیں، ہمارے لفظ بے نور ہو گئے ہیں۔ اقبال نے اس دکھڑے کو بیان کیا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کی صلاحیتیں اور ان کے جذبے آج پھر اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلم اپنے وقار کو ہم نے بلند کرنا ہے۔ دنیا کے سامنے ہم نے ایک آبرو مند زندگی جینے کا گر سیکھنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کیوں پیچھے رہ گئے۔ میں کہتا ہوں کبھی اپنی حالت دیکھی ہمارا حال کیا ہے۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ ریلوے کا ٹکٹ بھی بغیر رشوت کے نہ ملتا ہو تو اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ جس قوم کی مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی لوگوں کی دست برد سے محفوظ نہ ہو، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا، ہم نے دیکھا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج گرمی کا موسم آیا ہے، لوگ جگہ جگہ واٹر کولر نصب کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو گلاس رکھتے ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اچھا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہیں ہیں۔ میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے نکلا تو میرے آگے ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جلنے والے کا منہ کالا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میری قوم اتنی گر گئی ہوئی ہے کہ ایک مزدور سے بھی جلنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ جب قوموں کے تیور اور قوموں کے لچھن اور لوگوں کا انداز زندگی ایسا ہو تو پھر قومیں آگے نہیں بڑھا کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے، اپنے اندر اخلاقی قوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر غیرت و حمیت کا نور پیدا کرنا ہے۔ علماء نے اپنے خطبوں کو، اپنی تقریروں کو مؤثر بنانا ہے۔ اگر ہماری تقریر لوگوں پہ اثر نہیں کرتی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، اسد دھوم مچا دیتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مکفہ جملے اور ہماری خوبصورت گفتگو اور ہمارے لف و نشر سے مرتب باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کیوں نہیں کرتی۔ ہم اپنے عمل پہ زور کریں۔ میرے شاہ نقشبند بخاری، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس شخص کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کردار وہ چمک نہیں رکھتا تو گفتار کے اندر تو پھر روشنی کہاں سے آئے۔ ایک مجدد الف ثانی تھا، اس نے پورے ہندوستان کی کایا پلٹ دی۔ آج ہر تنظیم کا قائد مجدد ہے اور قوم تبدیل نہیں ہو رہی۔ ایک غوث اعظم تھا، اس نے پورے زمانے کو زندگی دے دی اور محی الدین انہیں اس لیے کہا جاتا ہے۔
آج ہر آستانے کا سجادہ نشین وقت کا غوث ہے، لیکن آج قوم کی تقدیر کیوں نہیں بدل رہی؟ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ نہ جوانوں میں وہ حال رہا، نہ بوڑھوں کی وہ کیفیت نہیں، نہ قوم کے ذمہ دار اور کار پرداز اپنے منصب سے آگاہ رہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو نقصان یہ ہوا کہ کارواں لٹ گیا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ احساس زیاں کی دولت بھی لٹ گئی۔ کیا غالب نے خوب کہا تھا، ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفان خیز، گسستائے لنگر کشتی و ناخدا خفت است۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، سمندر میں طوفان بپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کشتی بچ سکتی تھی اگر کشتی بان جاگ رہا ہوتا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ناخدا بھی نیند کے ہچکولوں میں ہے۔ میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمر مدینے میں قدم رکھتے تھے، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپتی تھیں۔ آج ہم دوسروں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ہم صرف 313 تھے، زمانے کی کایا پلٹ دی، اور آج 1,40,00,000,000 انسان خانمہ برباد ہیں۔ آج کس کے گھر اجڑ رہے ہیں، کس کا گلا کاٹا جا رہا ہے؟ حافظہ کمزور ہو تو بات اور ہے، لیکن کیا ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے گلے کاٹے گئے، اور جب خون بہہ گیا تو ہمارے پھپھڑوں کے اندر پیٹرول بھرا گیا اور پھر لاشوں کو آگ لگائی گئی؟ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے بھائیوں کے سر سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر تڑپنے کے لیے دھوپ میں چھوڑا گیا۔ یہ درد بھی ابھی تازہ ہے کہ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر اتنے لوگ بھر دیے گئے جتنی گنجائش نہیں تھی، اور انہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا گیا، اور وہ جب مرنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے۔ جب کنٹینر جا کے وہاں کھولے گئے، 2 اور 3 لوگوں کے علاوہ جنہوں نے دکھ کی داستان سنائی، باقی سارے لوگ شہادت کا جام پہن چکے تھے۔ احمد موصل میں چیختی رہی اور اپنے بھائیوں کو پکارتی رہی، محمد بن قاسم کو آواز دیتی رہی، صلاح الدین ایوبی کو پکارتی رہی، لیکن اس کو کوئی دلاسا دینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ اپنے محلوں میں ہمارے حکمران مست رہے۔ OIC جو کہ بیت المقدس کے ایک حصے کو آگ لگنے کی وجہ سے مارز وجود میں آئی تھی، پوری کائنات کو آگ لگ گئی، امت مسلمہ انگاروں میں لوٹتی رہی، اور OIC نے کوئی بھی کردار ادا نہ کیا۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی فرمایا کرتے تھے، OIC کو اب پنجابی میں پڑھیں کہ OIC اب چلی گئی، اب ہمارے پاس نہ کوئی وحدت ہے، ہمارے پاس نہ کوئی نظم ہے۔ آج رہنمایان قوم کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے، اور قوم ہے کہ بے حسی کی گہری نیند سو رہی ہے۔ اگر ہم آج بھی نہ اٹھے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان مٹ جائے گا، اگر ہم نہ اٹھے تو پاکستان تو نہیں مٹے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، اور آنے والی نسلیں ہمیں برے لفظوں سے یاد کریں گی۔ آنے والا جو دور ہے وہ بصیرت والی آنکھوں سے بصیرت والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتہائی خطرناک دور آ رہا ہے، بہت ساری اکھاڑ بچھاڑ ہونے والی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ ہم نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ موت سے تو شاید کوئی بچ نہ سکے، لیکن لوگ 2 طرح کے ہوں گے، ایک نظام کفر کا حصہ بن کر کے اور اس باطل نظام کا حصہ بن کر کے کتے کی موت مریں گے، اور ایک لوگ جبر کے خلاف کھڑے ہو کر کے شہادت کا تاج پہنیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ آج کس کانفرنس میں کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس طرح سے میدان عمل میں اترنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالی جل شانہ غالب ہے، اس نے ابابیلوں سے بھی ہاتھی والوں کو ختم کیا ہے۔ یہ دین انشاءاللہ غالب ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح صاف اور 2 ٹوک فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیجا اس لیے ہے کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور وہ لمحے امت نے دیکھنے ہیں اور وہ گھڑیاں آنی ہیں، گو شاید ہم نہ دیکھ سکے۔ ایک شاعر کا شعر مجھے بہت تڑپاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے اس گلشن میں آئے تو گلشن اجڑ چکا تھا، اور بہار اس وقت آئے گی جب ہم اس گلشن سے جا چکے ہوں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، جو لوگ بدر احد میں شہید ہوئے تھے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، جو لوگ پاکستان کی تحریک میں جان دے گئے انہوں نے پاکستان کو بنتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس لیے اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب ہمارے آنکھوں میں ہے، گو ہم نہ بھی دیکھ سکیں
لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس خواب کو ضرور شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھیں گی. ہم قبر میں بھی ہوں گے تو قبر میں ہم خوش ہو جائیں گے, ہماری روح سرشار ہوگی. میں اس مجاہد کو نہیں بھول سکتا جو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, اور پھر اس نے آخری ہچکی میں یہ لفظ کہے تھے کہ جب اللہ اسلام کو فتح دے دے تو میں تمہیں اور کوئی وصیت نہیں کرتا, میری قبر پہ آ کے یہ خوشخبری سنا جانا. آج ان کی قبریں بھی تک رہی ہیں. کیا آپ وہ بھول گئے ہیں جب بیت المقدس پر یہودیوں اور صہیونیوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آ کے ٹھڈے مارے تھے اور کہا تھا اٹھ اور ہمارا مقابلہ کر. صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں تو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا. یہ اصل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا, یہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑا گیا تھا, اس کو اٹھایا گیا تھا. لیکن ہم نے کہا میاں ہم اتنے سو گئے ہیں, ہم تو سورہ اسرافیل سے ہی جاگیں گے, اس سے قبل تو ہم بیدار نہیں ہوگے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہم نشیں وطنوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج بھی کابل اور قندھار پہ اسلام کا ہی جھنڈا ہے, آج بھی بغداد پر ان مشکلات کے باوصف اسلام کا ہی جھنڈا ہے. لیکن وہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا جب بغداد اجڑ رہا تھا اور کچھ لوگ اس عنوان سے مناظرہ کر رہے تھے کہ رنگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آج بغداد تو دوبارہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ بحال ہوا, پھر اجڑا اور انشاءاللہ پھر بحال ہوگا. لیکن تاریخ نے ان لوگوں کو یاد رکھا ہے جنہوں نے قوم کو اس وقت لوریاں دے کے سلایا, جب قوم کو بیدار کرنے کا موقع تھا انہوں نے قوم کو خوابیدہ کر دیا. عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا, ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند, کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. میں کہتا ہوں وہ پیران عظام, وہ قائدین قوم اور وہ ملت کے زعماء جو قوم کو لوریاں دے رہے ہیں اور اس قوم کو جو ہے وہ قیام کا درس نہیں دیتے, صرف سجود کا درس دیتے ہیں, تاریخ کا ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فتح دینی ہی دینی ہے اور نام محمد کا جھنڈا اونچا ہی اونچا ہونا ہے. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھیڑوں کی ایک جماعت اکٹھی کر لے اور بہت سارے لوگ اپنے حلقہ ارادت میں جمع کر کے لوگوں پر فخر جتاتا پھرے کہ میرے اتنے مرید ہیں. حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں پیر کا مقصد طریقت یہ ہے کہ وہ شیروں کا ایک جتھا تیار کرے اور پھر وقت آئے کہ فیصلہ کن موقع کے اوپر کھڑا کر کے دین اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دے. کیا ہم اس فریضے کو بھول چکے ہیں؟ اگر بھول چکے ہیں تو پھر اس عہد کو ہم نے دوبارہ تازہ کر. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ادارت المصطفیٰ پاکستان میں ان حالات میں جبکہ مایوسیوں کی لہر چاروں جانب دوڑ چکی ہے, بیداری امت کانفرنس منعقد کر کے اپنے فریضے کو انجام دیا. کو 4 جون کو سائی وال ڈویژن کی جانب سے بلدیہ گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان بیداری امت کانفرنس منعقد ہوگی. پھر اس کے بعد 26 تاریخ کو انشاءاللہ فیصل آباد ڈویژن کی بیداری امت کانفرنس منعقد ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ 30 جون بروز جمعرات بعد نماز عشاء اصلاح امت کانفرنس گجرانوالہ میں منعقد ہوگی.